لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين چوتھا پارہ سورۃ ال-عمران آیت نمبر 92 to 101. لفظی ترجمہ: لن تنالو، تم ہرگز نہ حاصل کر سکو گے، البر، نیکی کو، حتیٰ جب تک، تنفقو، تم خرچ کرو، مما، کچھ اس چیز سے جو،
تحبونا تم محبوب رکھتے ہو، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ کلو تمام طعامی کھانے کانا تھے، حلل لبنی اسرائیل حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما جو حرم حرام کر لیا، اسرائیل نے، علی نفسہ اپنی جان پر، من قبلی قبل اس سے، ان کے تنزلا نازل کی جاتی، تورات۔ کل آپ تو کہہ دیں، فأتو سو تم لاؤ، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر اس کو پڑھو، ان اگر تم ہو صادقین سچے، فمن افطرا پھر جو باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، من بعدی اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہی ظالم۔ کل تو کہہ دو، صدقہ سچ فرمایا، اللہ نے، فاتبعوا اب پیروی کرو، ملت دین کی، ابراہیم کے، حنیفاً جو ایک ہی کا ہو رہا تھا، وما اور نہ، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، انا بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، وضع جو مقرر کیا گیا، للناسی لوگوں کے واسطے، للذی البتہ وہ ہے جو، ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکاً برکت والا، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے واسطے، فیہ اس میں، آیاتم نشانیاں ہیں، بیناتن کھلی، مقام جیسے مقام ابراہیم، ومن اور جو، دخلہ داخل ہوا اس میں، کانا وہ ہو گیا، آمناً امن والا، وللہ اور اللہ کا حق ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیتی خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع جو قدرت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راہ چلنے کی، ومن اور جس نے، کفر کفر کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غنی بے نیاز ہے، عن العالمین سارے جہانوں سے۔ کل کہہ دیں، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ، شہید گواہ ہے، علی پر، ما جو، تعملون تم کرتے ہو۔ کل کہہ دو، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من ان کو جو، آمنا ایمان لائے، تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس میں، عوجاً کجی، وانتم جبکہ تم خود، شہداء گواہ ہو، وما اور نہیں، اللہ بغافل بے خبر، اما ان کاموں سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر، تطیعوا تم کہاں مانو گے،
فریقن ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب، یردوکم تم تو پھیر کر دیں گے وہ تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کافر، وکیفا اور کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، وانتم اور جبکہ تم، تتلا پڑھے جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ آیتیں اللہ کی، وفیکم اور تم میں ہے، رسولہ اس کا رسول، ومن یعتصم اور جو مضبوط پکڑے گا، باللہ اللہ کو، فقد تو تحقیق، ہدیہ ہدایت دی گئی، الی طرف، صراط راستے کے، مستقیم سیدھے۔ تفسیر آیت نمبر 92 سے سورۃ ال عمران چوتھا پارے کا سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کے اس اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، یعنی محبوب چیزوں کا بھی سب کا مطالبہ نہیں کیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مما اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے، مال جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کر اللہ کی محبت کا ثبوت دو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کیا تم اللہ سے محبت میں واقعی اتنے سچے ہو کہ اپنی محبوب ترین مال یا اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو۔ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے نا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل میں بعض اوقات گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اچھا یہ خرچ کر دیا تو میرا کیا ہوگا، سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، بچا بچا کر، چھپا چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، اور اگر کسی کے کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا دل کیا چاہتا ہے انسان کا، کہ تھوڑا سا خرچ کرے یا حقیر سا مال دے دے، جس چیز کی خود ضرورت نہیں ہے یا جو چیز بالکل نکارہ ہو چکی ہے چلو وہ دے کے کام چلا لے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں کو پا ہی نہیں سکتے، تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس وقت تک تم نیکی کی اس خوشی کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما قصبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ ہے، بے حد خوبیوں والا ہے، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اس کو تو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں لیکن وہ خرچ کرنے کا اس لیے کہتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے. جب اس کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو کیا خرچ کرتا ہے، کس دل سے خرچ کرتا ہے. تو اصل محبت تو یہ ہے نا کہ محبوب کی بات آئے تو محبوب کے نام پر پھر محبوب چیز ہی خرچ کی جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ نے سنی تو ان کو اپنی جو جو چیز محبوب تھی فوراً صدقہ کر دی، فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کو اپنا ایک گھوڑا بہت پسند تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے سنی تو فوراً اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے کہ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو ان کو اپنی ایک کنیز بہت پسند تھی. انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور کہتے تھے کہ مجھے اتنی پسند تھی کہ اگر اللہ کی راہ میں چیز دے کر واپس لینا جائز ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا. اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، برہا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اپنے مال میں سے مجھے یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے. جب یہ آیت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اپنا یہ باغ سب مال سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب میں تقسیم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھو کہ ان میں سے کون ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کرو. بعض اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑا سخی مشہور ہوتا ہے، بڑا بانٹ رہا ہے اللہ کے راستے میں، بڑا دینے والا ہوتا ہے، لیکن جو وہ بانٹ رہا ہوتا ہے اس کے اپنے پیارے قریبی رشتہ دار انہی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، انہی نعمتوں کو ترس رہے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو سب سے پہلے اپنے آس پاس اپنے قریبی رشتہ داروں پہ نظر دوڑائیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے غلام کو 3 درہم دیے اور وہ 2 کپڑے لے آئے، ایک 1 درہم کا اور دوسرا 2 درہم کا کپڑا. تو انہوں نے 2 درہم والا کپڑا پکڑا، دیکھا کہ وہ بہت زیادہ نفیس تھا، تو اپنے غلام سے کہا کہ یہ تم رکھ لو. جو زیادہ نفیس تھا وہ کس کو دے دیا؟ غلام کو دے دیا، اور جو 1 درہم والا تھا وہ خود رکھ لیا. غلام پریشان حیران اور پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے تم جوان ہو، تم کو یہ زیادہ اچھا لگے گا، تم پر یہ زیادہ جچے گا. آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہم اپنی اکثریت کی طرف دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہے مجھ میں اتنی طاقت، کیا ہے میرا اتنا بڑا دل؟ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جا کے بھی نا سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی ہلکا والا کوئی سوٹ ہے تو وہ دکھا دو، کسی کو دینا ہے، یعنی کسی کو دینے کے لیے ہمارا معیار کچھ اور ہے اور خود پہننے کے لیے ہمارا معیار کچھ اور ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کبھی اپنی محبوب ترین چیز اپنے محبوب کے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھیں، اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی دے کر تو دیکھیں، خرچ کر کر تو دیکھیں. جو لطف، جو سکون، جو خوشی
آپ کو وہ چیز خرچ کرنے پر ہوگی، وہ چیز رکھنے میں نہیں ہوگی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بہت ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے دل میں بھی میری محبت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت نہ ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی اولاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ میری محبت میرے بندے کے دل میں ہر چیز سے اوپر ہو، اس کا مقام، اس کا درجہ ہر چیز سے اوپر ہو۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ ہر محبوب ترین چیز میں سے میری محبت میں، میرے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے، کس دل سے کیا، کتنی خوشی تھی، کس محبت سے دیا، کتنے خلوص سے دیا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کو سب پتہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کسی کے پریشر میں خرچ تو کر دیتے ہیں، لیکن دل اندر سے گھٹا ہوا ہوتا ہے، دل اندر سے پریشان ہوتا ہے، دل اندر سے غمگین ہوتا ہے کہ ہائے میں نے یہ اپنی اتنی پیاری چیز دے دی کسی کے دباؤ میں آ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے، ہر طرح سے جانتا ہے تم نے کس دل، کس خوشی، کس خلوص سے، کس محبت سے خرچ کیا۔ تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ اپنا پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے سے گھبرائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کی محبت میں اپنی محبوب ترین چیزیں خرچ کر دیں اور وہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے۔ وہ پلٹ کر آپ کو مزید اس سے کئی درجے بڑھ کر محبوب ترین چیزوں سے نوازے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو بس تمہاری محبت کا ٹیسٹ لینا تھا۔ وہ تو تمام خزانوں کا، دنیا جہاں کے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کو تو بس دیکھنا تھا کہ آیا واقعی تم اپنے رب سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اس کی محبت کے آگے تمہارے سامنے کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں، تم سب کچھ دے سکتے ہو، تم ہر چیز میں سے خرچ کر سکتے ہو اس کی محبت میں۔ اور جب تم اس درجے پر پہنچ جاتے ہو کہ اس کی محبت میں ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں نوازتا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیم میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا۔ اس کی ایک وجہ نظر یا بیماری تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے۔ پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئی، تو اس کی وجہ تمہاری ظلم و زیادتی تھی، یعنی ان کی حرمت بطور سزا کی تھی۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ اس کے بعد تمام دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹ بہتان باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ تم سب کو کیا چاہیے کہ ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو، ان کے طریقے کو فالو کرو۔ اور ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ تھے، یکسو تھے، اپنے رب سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اصل چیز کیا ہے؟ شرک سے بچنا، کسی بھی درجے پر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ اب یہاں پہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور وہ گھر کیسا خوبصورت گھر ہے اللہ کا، جہاں تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت ہے۔ وہ گھر، وہ خوبصورت گھر اللہ کا ایسی کشش رکھتا ہے اپنے اندر کہ بڑے بڑے بگڑے وہاں جا کر سنور جاتے ہیں، بڑے بڑے سخت دل وہاں جا کر پگھل جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم وہاں جا کر جھک جاتے ہیں، سچی توبہ کر لیتے ہیں اپنے رب سے، بدل جاتے ہیں، اور جب وہ واپس پلٹتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو وہ گھر کیسا ہے؟ مبارکم وہدن، بابرکت ہے، ہدایت والا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ایسا بابرکت، ایسی بابرکت جگہ، ایسا بابرکت گھر کہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کا اجر زیادہ ہے۔ اسی طرح بار بار اللہ کے گھر جانا، حج و عمرے کرنا فقر و گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہ در پہ عمرے کیا کرو، کیونکہ فقر اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی کے میل کو۔ اور ہمارے ہاں لوگ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں اپنا حج ڈیلے کرتے جاتے ہیں؟ کیوں اللہ کے گھر کی زیارت ڈیلے کرتے جاتے ہیں؟ بچیوں کی شادیاں کر لیں، یہ ذمہ داری نبھا لیں، یہ بنا لیں، وہ کر لیں، لیکن کوئی ان کو یہ حدیث پڑھ کر تو سنائے کہ جتنا جاؤ گے اتنا فقر مٹے گا، اتنی برکتیں آئیں گی، اتنی رحمتیں اللہ کی آئیں گی، اتنا اللہ تمہیں زیادہ مالدار کرے گا، اتنی زیادہ برکتیں سمیٹ کر لوٹو گے، پہلے سے بھی دگنا دے دے گا، دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں
فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس گھر میں جو پہلا گھر تھا اللہ کا، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد ہے۔ صحابی نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ سے نے فرمایا پھر مسجد اقصی۔ پھر صحابی یعنی ابو ذر نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ سے نے فرمایا 40 سال۔ تو یہ جو اللہ کا پہلا گھر تھا، پہلا گھر ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ واضح نشانیاں کون کون سی؟ زمزم کا کنواں کتنی بڑی اللہ کی واضح نشانی ہے کہ کیسے ایک معصوم بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ زمزم جس کا نام کیا ہے؟ زمزم، اور ایسا چشمہ جاری ہوا کہ جو آج تک جاری ہے، اور جس پانی میں کیا ہے؟ شفا ہے، جس کا پانی آب شفا ہے ہر ایک کے لیے، جو جس غرض سے اس کو پیتا ہے اس کی وہی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اور کیا نشانی ہے؟ صفا و مروہ کتنی بڑی نشانیاں ہیں، یہ 2 پہاڑیاں، اور ان پہاڑیوں کے درمیان چکر کاٹنا کتنی بڑی نشانی ہے، جو یاد دلاتی ہیں کس کی؟ حضرت ہاجرہ کی، ان کے صبر کی، ان کی قربانیوں کی۔ اور پھر واضح نشانی کون سی؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کتنی بڑی نشانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان، کہ جس پتھر پر وہ کھڑے ہو کر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، ساری دنیا کو دکھانے کے لیے، رہتی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ اپنے بندوں کی کیسے قدر کرتا ہے۔ جو بندے واقعی میں لن تنالوا البر ہوتے ہیں، واقعی میں اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی محبت میں دل سے لٹانے والے ہوتے ہیں، دل سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ ان کی ایسی قدر کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے قدموں کے نشان پر کو کیا بنا دیا؟ جائے نماز بنا دیا، کہ تمہارا طواف ہی مکمل نہیں ہوتا، تمہارا حج و عمرہ ہی نہیں ہوتا، حج و عمرے کا طواف ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل نہ پڑھ لو۔ تو کتنی بڑی نشانی ہے یہ۔ اس وقت کبھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا ہوگا کہ میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے خالصتاً اللہ کی محبت میں تعمیر کیا تھا، اللہ کے حکم کی اطاعت کی تھی، اللہ کی محبت میں کی تھی۔ اور خواہش کیا تھی دل میں؟ تڑپ کیا تھی؟ ربنا تقبل منا، اللہ بس تو ہم سے اس کو قبول کر لینا۔ انہوں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، تو دیکھیں اللہ نے کیسا مقبول کیا ان کا یہ عمل، کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو دکھایا۔ ان کی تو یہ خواہش نہیں تھی کہ رہتی دنیا تک کے لوگ دیکھیں میری قربانیاں، میرے قدموں کے نشان، میری محنت، میری کوشش۔ تو حقیقت ایسے ہی ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، چاہے وہ چھپ کر کرے،
100 پردوں میں جا کے کرے، تو اللہ وہ چھپ کے کس لیے کرتا ہے؟ کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کو کھول کے دکھاتا ہے، اب لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو شہرت کی طلب نہیں ہوتی، اس کو یہ طلب نہیں ہوتی کہ دنیا دیکھے، اس کو صرف یہ طلب ہوتی ہے کہ میرا رب دیکھے، میرا رب اس کو قبول کر لے، میں اپنے رب کی نظر میں اچھا بن جاؤں۔ تو جب وہ رب کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، رب کی نظر میں اس کو مقام مل جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دونوں جہان کی عزتوں سے نواز دیتا ہے، دونوں جہانوں کی شہرتوں سے نواز دیتا ہے، آسمانوں پہ بھی اس کے نام لیے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے نام لیے جاتے ہیں۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، یعنی جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ اور یقین جانے ایسا ہی ہے، جب آپ اللہ کے گھر داخل ہوتے ہیں آپ کے دل کی ساری بے چینیاں، بے سکونیاں، دکھ غم سب سکون میں بدل جاتے ہیں، آپ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گھر ویسے بھی امن والا ہے، کس لحاظ سے کہ اس میں قتل، خون ریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ تو جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ تم امن، سکون، چین کہیں اور تلاش کرتے ہو، امن تو یہاں رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس امن والے گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، استطاعت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اب استطاعت میں کیا چیز شامل ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ حج کے خرچے کو افورڈ کر سکتے ہو، یعنی جانے آنے اور وہاں زیادہ راہ خرچ کرنے کی استطاعت ہے، اتنی رقم ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس محرم بھی موجود ہے اور صحت بھی ہے، یعنی اتنی صحت ہے کہ آپ جا سکتے ہو، سفر کر سکتے ہو، تو پھر حج آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے، بالکل ایسے ہی جیسے روزہ فرض ہے، بالکل ایسے ہی جیسے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ بہت مال و دولت ہوگی، بہت جائیداد ہوگی، ساری اولاد کے لیے جائیداد بنا لی، سب کام سے فارغ ہو کے، ہاں پھر سوچا جائے گا کہ ہاں جی اب ہم حج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اب ہمارے پاس کوئی اتنے پیسے بچے ہیں کہ ہم حج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رہے کہ اس دن آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے جس دن آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اللہ کے گھر جانے آنے اور وہاں رہنے کا خرچ افورڈ کر سکتے ہوں۔ اور جس نے کفر کیا یعنی انکار کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اور آیت کے اس حصے سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر انکار کرو گے، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور سب جنات تم سب میں سے اس ایک آدمی کے دل جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو بھی میری سلطنت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور سب جنات اس ایک آدمی جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
تو اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، تو در حقیقت ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، یہ سچا دین ہے، اس کے داعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو۔ اس کے باوجود تم پھر کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں نہیں ماننے والے بنتے؟ کیوں اس راستے سے خود بھی انکار کرتے ہو اور دوسروں کو بھی روکنے والے بنتے ہو اور اس میں کجیاں تلاش کرتے ہو تاکہ دوسروں کو بھی اس دین سے روک سکو؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بتاؤ تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم ان کو سنتے ہو، سمجھتے ہو، اس کے بعد کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ جس نے اللہ کی رسی کو، اس کتاب کو، اس دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے سیدھا راستہ دکھایا گیا۔ یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ان آیات میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جانا، جو مسلمانوں سے ان نعمتوں کی وجہ سے شدید حسد رکھتے ہیں جو اللہ نے ان پر کی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھی راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ دیکھیں آیات پڑھی جاتی ہیں، آج ہم بھی تلاوت سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ہم پر بھی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اور پھر رسول آج اس طرح سے تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب، ان کا لایا ہوا پیغام اللہ کی طرف سے، ان کا لایا ہوا دین اللہ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے۔ جو وہ دین لے کر آئے اللہ کی طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے، ان کی احادیث موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیسے تم گمراہ ہو سکتے ہو؟ کیسے تم انکار کرنے والے بن سکتے ہو؟ تھام لو اس دین کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو،
اور جو تھام لے گا اور مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رہے گا جب تک کہ وہ ان دو چیزوں کو تھامے رہے گا۔ ابو جمع حبیب بن صبا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے؟ آپ سے سب نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، اس کے باوجود کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بعد والوں کا کتنا درجہ ہے، یعنی ہم بعد والے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بنا لے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار حج و عمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے، ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں خلوص دل سے کام کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے دینے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء
بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم